گزشتہ قسط کا خلاصہ: وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا اور آج کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے میری زندگی میں۔ کل تک شدت گریہ سے روتی تھی جب نانو اس کی ضد پوری نہیں کرتی تھی۔ اس یاد پر اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ قسط نمبر 9۔ نانو جان تخت پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھیں۔ ان کے کندھے گھر کی ذمہ داریوں سے جھکے ہوئے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گری تھی۔ اچھا امی جان، میں آفس جا رہا ہوں۔ ناصر احمد آفس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ناصر احمد DO آفس میں اکاؤنٹس تھے۔ دونوں بھائی آفس جانے سے پہلے ماں کی دعاؤں کے سائے میں گھر سے نکلتے اور واپسی پر بھی سب سے پہلے امی جان کو سلام کر کے کوئی اور کام کرتے تھے۔ اچھا بیٹا جاؤ، ڈیوٹی پر وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے، وہ بولیں۔ جانیہ، میں کہہ رہی ہوں تم دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہو۔ سب تمہاری حمایت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بدتمیزی کرو یا بگڑتی چلی جاؤ۔ امی جان کیوں ہر وقت جانیہ کو ڈانٹتی رہتی ہیں؟ اور مارنا تو بالکل بھی نہیں۔ ناصر ماموں نے رخ پھیر کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی جانیہ کو دیکھا جو ہاتھوں کو بلا وجہ ہی مسلے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں طمانینت تھی، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ، اور وہ انہیں اسی سکون سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی نانو اس کے ماموں سے کسی ہمسائے کے شیطان بچے کا ذکر کر رہی ہوں یا پھر روزمرہ کی طرح مہنگائی کا رونا رو رہی ہوں۔ ناصر، تم لوگ اسے سدھرنے نہیں دو گے۔ تم لوگوں کی شے پر ہی تو یہ ہاتھوں سے نکل لی جا رہی ہے۔ تم جانتے ہو بن ماں باپ کی بچی کی تربیت کرنا دشوار ترین اور ضروری ہوتی ہے۔ اس کی یہی حرکتیں رہی تو لوگ کہیں گے بن ماں باپ کی بچی تھی، کون دیکھ بھال کرتا؟ ننیال میں پلی بڑی، ماموں ممانی کون کس کے ہوتے ہیں؟ ماں ہوتی تو اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرتی۔ سارا کیا کرایا دھرا رہ جائے گا اور کہنے والے ایک پل میں پانی پھیر دیں گے۔ امی جان آپ کیوں لوگوں کی پرواہ کرتی ہیں؟ دنیا تو کہتی رہتی ہے، اسے کہنے دیں۔ ہمیں صرف خود سے اپنی گڑیا سے مطلب ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے خوف سے بلا وجہ ڈرے سہمے رہیں اور جانیہ کو بھی خوف زدہ رکھیں اور اس کی شخصیت تباہ کر کے رکھ دیں۔ انہوں نے جانیہ کے ڈرے سہمے چہرے کو گہری پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ ان کی ڈاڈلی پیاری بہن کی اکلوتی اولاد۔ جانیہ 1 سال کی تھی۔ ایک حادثے میں ماں باپ چل بسے تھے اور یوں جانیہ ننیال میں آ گئی تھی اور ننیال والوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے۔ بس ایک نانو ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی رہتی تھیں اور وہ بھی اس کے بھلے کو ہی روکتی ٹوکتی تھیں، ورنہ وہ اس کی دشمن تو نہیں تھیں۔ وہ آنے والے حالات سے خوف زدہ تھیں، نہ جانے کیا ہو اور نصیب میں کیا لکھا ہے کون جانتا ہے۔ اور آج کل کے حالات نے تو اچھی بھلی بچیوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ اگر تقدیر سے باہر اچھا مل جاتا تو سسرال والے ناک میں دم کر دیتے تھے۔ وہ چاہتی تھیں اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے اسے اگلے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ماموں ممانی ہمیشہ اس کی آڑ لیتے تھے، کبھی کوئی آنچ آنے دیتے تھے اس پر۔ آج کی حرکت سنو۔ اسکول میں کسی بچے کے پاس پیانو دیکھ آئی ہے تو تب سے ضد کیے ہوئے ہے کہ ویسا ہی پیانو چاہیے اس کو۔ اس کی کتابوں کاپیوں کا حال تو دیکھو۔ کیوں جانیہ، کیا حال ہے آپ کی کتابوں کا؟ بڑے ماموں نے ہنستے ہوئے آنکھ دبا کر اسے پوچھا۔ وہ ان کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہی ہوگا، بیگ میں رکھی ہیں، مل لیں ان سے جا کر اور پوچھ لیں ان کا حال چال، سب بتا دیں گے۔ اور جو باتیں نانو آپ کو بتانا بھول گئی ہیں وہ بھی ان سے پوچھ لیجیے گا، کیونکہ نانو کی طرح وہ بھی مجھ سے نالا رہتی ہیں، ذرا ان کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھے ناصر، اس کی زبان، اس عمر میں بچیاں اتنا بولتی ہیں، نوحل کی طرح چل رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی، ان کا بس چلتا تو اسے کچا کھا جاتی۔ آج کے دور کے بچے ہیں امی جان، آپ یا ہمارے زمانے کے نہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے سانس سالا جانیہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پیانو چاہیے میری گڑیا کو؟ جی بالکل ویسا ہی چاہیے، عمر کے پاس ہے، اس سے اچھا آ جائے گا، آج ہی لے کر آؤں گا، لیکن آپ کو ایک پرامس کرنا ہوگا۔ جی بولیے، جانیہ سعادت مندی سے بولی۔ آپ نانو کو پریشان نہیں کریں گی اور ان کی ہر بات مانیں گی؟ جی بالکل مانوں گی، لیکن نانو کو بھی کہہ دیجیے بلا وجہ مجھے پریشان نہ کریں۔ مسرور احمد جو آفس کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل رہے تھے، اس کی بات سن کر زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ دیکھ لو مسرور، میں کہتی ہوں نا کہ یہ سدھرنے والی نہیں۔ وہ خار کھائی بیٹھی تھیں۔ امی جان بچی ہی تو ہیں،
آپ اسے ابھی سے اتنی حقارت کیوں رکھتی ہیں؟ وہ تو جو سمجھ میں آتا ہے بول دیتی ہے، آپ تو سمجھدار ہیں۔ مسرور احمد نے بھی بانجی کی ہی سائڈ لی تھی۔ گھر میں کوئی بھی تو اس کی برائی کرتا تھا، نہ برا کہتا تھا۔ اس کی کاپیاں منگوا کر دیکھو جو کل تم نے لا کر دی تھیں۔ نسیم، ذرا جانیہ کا اسکول بیگ لے کر آؤ، امی جان نے ان کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ابھی لائی امی جان، انہوں نے فرمان برداری سے کہا۔ یہ دیکھو اس کی کاپیاں، یہ وہی کاپیاں ہیں جو کل تم نے لا کر دی تھیں۔ بہت بری بات ہے بیٹا، یہ تو بالکل بیکار ہو گئی ہیں، آپ اب لکھو گی کیسے؟ آپ اور لا دیجیے گا ماموں جان، اس نے ناصر کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ ان کا بھی یہی حال کرو گی؟ وہ تو ہوگا ہی، جب کوئی ہم سے ضد کرے گا تو۔ کس نے کس کی ضد اور کیسی ضد؟ مسرور احمد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سب بچے قائد اعظم کی تصویر بنا رہے تھے، مگر کوئی ان کے سر پر ٹوپی بنانا بھول جاتا اور کوئی اتنی بری ٹوپی بناتا کہ خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ان کی تصویر بالکل ویسے ہی بنا ڈالی جیسی حقیقت میں ہے، مگر اس چکر میں کاغذ تو ضائع ہونے ہی تھے نا، تو کاپیاں کام آ گئیں۔ لیکن جانیہ بی بی خوش اس لیے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کی صحیح تصویر بنا ڈالی۔ نانو جان کا طنز میں ڈوبا تیر اس کی طرف آیا تھا، لیکن ایسا تو نہیں کرتے، یہ دیکھو کتنا برا حشر کیا ہے آپ نے۔ مسرور احمد نے کاپیوں کے اکھڑے ہوئے گتے دیکھ کر کہا تھا۔ صرف چند ورق کاپی موجود تھے، باقی سب پھاڑے ہوئے تھے۔ سوری ماموں جان، آئندہ نہیں کروں گی، پرومس، اس نے ہتھیلی ناصر احمد کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ پکا وعدہ؟ جی۔ ناصر احمد نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس نے مسرور احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان سے بھی ہاتھ ملا کر وعدہ کیا جانیہ نے، مگر اس شرط پر کہ وہ آج اس کے لیے عمر سے بھی زیادہ خوبصورت پیانو لائیں گے۔ دونوں بھائی امی جان کو ایک بار پھر سے نہ ڈانٹنے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے آفس کی طرف چل پڑے، اور جانیہ گیٹ سے باہر آ کر اس وقت تک اپنے دونوں ماموں کو دیکھتی رہی تھی جب تک کہ ان کی بائک اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا، نانو ہر وقت لٹ لیے اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ 7 سالہ جانیہ کی بعض عادتیں تھیں بھی بہت نرالی۔ زوردار دھوپ منڈیروں سے نیچے اتر آئی تھی اور آسمان کی گود پر پرندوں سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ان یادوں پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بچپن کتنی جلدی بیت گیا تھا۔ نانو جان جن خدشوں میں گھری رہتی تھیں، آج اس کو جگنو کے ساتھ مطمئن دیکھ کر ڈھیروں سکون ان کے اندر اتر آیا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھیں کہ سسرال میں سے ایک کانٹا بھی نہ چبھے، کیونکہ نازوں پلی جانیہ کے لیے جگنو ایسا کوئی دوسرا مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جانیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اب وہ صحن میں کھڑی ایک نئی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس صحن میں اور گلی میں کیسے کرکٹ کھیلا کرتی تھی اور نانو کی ڈانٹ پھٹکار سنا کرتی تھی۔ مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ ایک بار اس نے کتا پالنے کی ضد کی تھی، وہ سیما کے پاپا کہیں سے لائے تھے۔ اسے وہ سفید بالوں والا کتا بہت اچھا لگا تھا اسے، اور وہ بڑے ماموں سے ضد کر رہی تھی کہ اس نے بھی ویسا ہی کتا لینا ہے، چاہے کہیں سے بھی لائیں۔ بیٹا، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ امی جان اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ لیکن ماموں جان، سیما نے بھی تو رکھا ہوا ہے نا۔ لاڈ پیار نے بالکل ہی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے لڑکی کا۔ نانو نے چارپائی پر لیٹے ہوئے سوچا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے پاؤں سمیٹتے ہوئے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ تب نانو نے پیار اور نرمی سے سمجھانا چاہا، دیکھو بیٹا، کتا منحوس چیز ہے اور مسلمانوں کو اپنے گھروں میں نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ تو پھر باقی لوگ کیوں رکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ انہوں نے اینک کے دبی شیشوں سے اس کا جائزہ بغور لیا۔ اپنے اپنے ماحول کی بات ہوتی ہے، ہم پسند نہیں کرتے بس اس لیے۔ اور انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اس کو سمجھانا جان جوکھوں میں ڈالنے کا برابر تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی رہتی تھی جہاں سے بات کا آغاز کرتی تھی۔ لیکن ان کی کسی بات کا اثر جانیہ پر نہیں ہوا تھا۔ اس صدمے سے اس نے بخار چڑھا لیا تھا اور وہ بری طرح آگ میں جل رہی تھی اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، مجھے ڈوگی چاہیے، مجھے ڈوگی چاہیے۔ اور پھر بڑے ماموں اسی روز اس کے لیے نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کر ویسا ہی سفید کلر کا بہت پیارا سا چھوٹا سا ڈوگی لے آئے تھے
और डोगी को देखकर इसका बुखार उतर गया था और वो इसकी देखभाल में लग गई थी। लेकिन चंद रोज बाद ही न जाने कैसे वो बीमार हुआ और मर गया। जानिया ने रो रो कर आंखें सुरख कर ली थीं और वो फिर से बीमार हो गई थी और फिर बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाई थी। लेकिन बड़े होने के साथ साथ इसकी आदतें बदलती चली गई थीं और आज अपनी इन बातों को याद करके इसे खुद पर हंसी आ रही थी। वो एकटक इस माहौल को देख रही थी। इसकी धड़कनें उधर सुरों में गुनगुना रही थीं। इसे अपने शानों पर जुगनू के हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। इसने रुख फेर कर जुगनू को देखा। वो उसकी पुष्ट पर खड़ा था। क्या कर रही हो यहाँ गर्मी में खड़ी होकर? कुछ नहीं, बस कुछ बचपन की यादें ज़हन में उभर रही थीं। आज और बीते कल में कितना फ़र्क है। हाँ, ऐसा ही होता है। बचपन इतना ही यादगार और दिलचस्प होता है, यादों से भरपूर। इसीलिए तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बचपन के दिन फिर से लौट आएं। वह हर फिक्र से आज़ाद बचपन की शरारतों में मगन ज़िंदगी गुजार दे। मगर गुजरे हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए जानिया बेगम, तुम भी इन यादों को खोकर खुद को दुखी मत करो। जो गुजर गया सो गुजर गया। वो कल की बातें थीं। आज अभी के बारे में सोचो। कल आप मेरे साथ नहीं थे, लेकिन नानू जान की परेशानियों के पेश नज़र अल्लाह ने बहुत पहले आपको मेरे नसीब में लिख दिया था। नानो तो यूं ही फिक्रमंद रहती थी। सब कहते थे आप इसे रोका टोका ना करें। देख लेना, इसके नसीब में ऐसा शख्स लिखा है जो इसकी ज़िंदगी की हिफाजत इस तरह करेगा जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं। अगर कोई फूल तोड़ने की कोशिश करेगा तो कांटों से खुद को जख्मी कर लेगा, मगर फूल नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि कांटे फूल की हिफाजत करना जानते हैं। अच्छा जी, तो मुझे कांटा समझ लिया है तुमने, मगर कांटे के साथ फूल भी तो हैं। और ये मत भूलें कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर लगे रहते हैं। ठीक है जानिया, आज से तुम फूल हो, इसी नाम से पुकारा जाएगा। कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे आपकी किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बहुत तवील सफ़र है जो हमें तय करना है। ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आएंगे। अगर एतराज़ हुआ तो जानिया पर एतबार नहीं है आपको, अपनी जान पर तो एतबार है, मगर वक्त व हालात पर नहीं। इसलिए ऐसा वादा करो जो पूरा कर सको। ये तो वक्त बताएगा। वो इसके सामने खड़ी होकर बोली, क्या आप मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा रखते हैं कि वक्त व हालात साजगार ना रहें? जानिया ने तशवीश से पूछा। नहीं, मगर इस वक्त क्या हो जाए कुछ कहा तो नहीं जा सकता। वक्त आसान के साथ नहीं चलता। वक्त इंसान को वक्त के साथ ढलना पड़ता है। इंसान वक्त के ताबे है। तो फिर क्यों इम्कान रखते हैं इस बात का? इसने नरूठेपन से कहा। इम्कान तो कभी भी किसी चीज़ का हो सकता है। फिर वही बात कि हम तो आने वाले लम्हों के सामने बेबस हैं। आप जुगनू, वो बात बताएं जो आपके दिल में गर्दिश कर रही है या आपकी सोचों में है। जानिया यकदमी बहुत फिक्रमंद हो गई थी। मेरी चंदा, कोई बात नहीं है, बस यूं ही कह दिया, वरना दिलो दिमाग में कोई बात नहीं है और तुम्हें अपने जुगनू के होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है जुगनू अपनी चंदा की कभी कोई आँच नहीं आने देगा। इसने मुस्कुराकर इसके शाने पर सर रख लिया था। जुगनू क्या मिला था इसको, वो खुद भी अपने एहसासात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। गुड्डू दौड़ दौड़ कर गेट खोलकर दाखिल हुआ था और सीधा जानिया के पास आकर रुक गया था, मगर जुगनू को देखकर वो शर्मा गया था। जानती हो, कब से गायब हो और मुझे ये दूरी खुलने लगती है। वो इसी अदा से मुस्कुराया। अब तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, इनकी फरमाइशें पूरी करो। जुगनू, आप भी ना, बस मैं जा रही हूँ कहीं, इसने जुगनू को जवाब देकर गुड्डू से पूछा। हाँ बोलो गुड्डू, इसने गुड्डू के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जानिया बाजी, पप्पू, टीपू और नन्हे ने पूछा है, क्या आप हमारे साथ आज क्रिकेट खेलेंगी? जब से आपकी शादी हुई है ना, हमने क्रिकेट खेलना बंद कर दी है, क्योंकि क्रिकेट खेलते वक्त आप बहुत याद आती हैं। गुड्डू की आंखें भर आई थीं। जानिया को दुख हुआ था, मगर वो क्या करती। शायद जुगनू अब पसंद ना करता कि वो बच्चों की तरह बच्चा बनकर उल्टी सीधी हरकतें करे। खेलना इसके लिए बंद कर दिया, ना कि जानिया जैसी चीटिंग नहीं करता होगा कोई। जुगनू ने पहली बार इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जज जी, जुगनू भाई, जानिया बाजी इतनी चैटिंग करती थी क्या आउट ही नहीं होती थी और हमें बॉल के पीछे भगा भगा कर थका देती थी।
ہم اگر کرتے تو دھمکی لگاتی آئندہ کوئی کھیل نہیں کھیلوں گی، اور ہم مان جاتے۔ ان کی بے ایمانیاں خاموشی کے گھونٹ کی طرح پی جاتے تھے۔ اگر ضد کرتے تو کھیلتے کس سے، کیونکہ جانیاں بازی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ جگنو کی ذرا سی حوصلہ افزائی پر وہ بہت ساری باتیں بول گیا تھا۔ نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی جانیاں بازی کی برائیاں جگنو بھائی سے کرتے ہوئے؟ کبھی بہنوں کی برائی بھی ان کے شوہروں سے کی جاتی ہے۔ جانیا نے اسے ڈانٹا تو جگنو بولا، کیوں ڈانٹ رہی ہو بچے کو؟ سچ بات کہی ہے اس نے۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گڈو تم جاؤ، میں تمہیں خود بلا لوں گی۔ اس نے گڈو کو جانے کا سگنل دے کر جگنو کو دیکھا۔ کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ بچوں کا دل بہلا لوں؟ ان بچوں کا دل تو بہلا لو گی، مگر اس بڑے بچے کی؟ یہ بچہ بہت… ہاں ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، آپ بتائیں، کھیل لوں؟ پہلے بتاؤ۔ جگنو نے ضد کی۔ آپ کا دل بہلانے کو تو ہر دم تیار ہوں، اب آپ بتائیے۔ اگر تم کھیلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دھیان کے ساتھ، کوئی نقصان مت کر لینا، کیونکہ تم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتی رہتی ہو۔ کون سی؟ اس نے حیرانگی سے جگنو کو دیکھا۔ یہی، کبھی ہاتھ جلا لیا، کبھی ناخن ٹوٹ گیا، کبھی پاؤں مڑ گیا اور کبھی گھٹنے پر چوٹ لگوا لی۔ اب آپ خیال رکھتے ہیں نا، میرا تو اب کچھ نہیں ہونے والا مجھے۔ اور پھر وہ جگنو کی اجازت سے بچوں کے ساتھ خوب دل بھر کر کھیلی۔ جب نانو جان نے اس کو منع بھی کیا، لیکن اسے جگنو کی اجازت مل گئی تھی، تو اسے کب کسی کی پرواہ تھی۔ زور در اور زرد مرمری دھوپ رخصت ہو گئی تھی، چھاؤں ڈھل گئی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا گرمی کی شدت کم کر رہی تھی۔ بڑی ممانی نے نل سے پائپ لگا کر صحن دھویا تھا اور فرش دھلنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ چھوٹی ممانی نے وائپر لگا کر پنکھے چلا دیے تھے، اور چھوٹے ماموں نے چارپائیاں صحن میں بچھا دی تھیں، اور چھوٹے ممانی نے سب چارپائیاں پر چادریں بچھا کر تکیے لگا دیے تھے۔ جگنو شاور لے کر آیا تو ایک خوشگوار ٹھنڈک کا احساس دل و دماغ کو فرحت بخش احساس تر و تازہ کر گیا۔ وہ نانو جان کے برابر والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دائیں سائڈ پر لگے چنبیلی کے پودوں، لیمو اور نیاز بو کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رچی بسی نن تنوں کے ذریعے سانسوں میں اتر رہی تھی۔ جگنو نے ایسا ماحول، ایسی خوشگوار شام کب دیکھی تھی؟ اس کے گھر میں تو ایسا ماحول ہی نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی کے قیمتی سال باہر گزارے تھے۔ وہ اسی ماحول کا عادی تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی تہذیب، اپنے رسم و رواج اور اخلاقی قدریں نہیں کھوئی تھیں۔ نئی تہذیب کا گرم جھونکا بھی اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہاں کے لوگ زندگی بڑے نیچرل انداز میں گزارتے تھے، لیکن پاکستان میں کب گپ شپ لگانے کا، کسی کا دکھ سکھ سننے کا وقت ہوتا ہے؟ جانیاں نانو کے پاس چارپائی کی پائنتی پر بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی خالدہ بچوں کو لے کر یہاں آ جاتی تھی اور پورے 3 مہینے یہاں گزارتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے سوا دنیا میں تھا بھی کون؟ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی سانجھی، انہوں نے جگنو کو کہتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ وقت پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، لیکن یادیں ہمیشہ ہی دکھ کا باعث بنتی ہیں، اچھی ہو یا بری۔ اپنوں کی یاد دل تڑپاتی ہے اور وجود کو اس حصار میں لیتی کہ پھر ان سے جان بچتی ہے نہ روح۔ جب میری گود میں ناصر احمد آیا تو اس کے 2 ماہ بعد یاسمین خالدہ کے ہاں پیدا ہوئی تھی، تو ہم بہنوں نے ان دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا تھا۔ یوں سمجھو کہ یاسمین ناصر احمد کی ٹھیکرے کی مانگ تھی، لیکن قسمت کی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ خالدہ کو اپنے سسرال سے اچھا پرپوزل آ گیا اور کچھ ان کا دباؤ بھی تھا۔ یوں تمہاری ممی کی شادی خلیل احمد سے ہو گئی، لیکن ہم بہنوں کے دلوں میں ذرا میل نہیں آیا۔ اسی طرح ملتے جلتے رہے، تعلقات بدستور قائم رہے، اور پھر دیکھو یاسمین کے بیٹے سے میری نواسی کی شادی ہو گئی۔ تقدیر کے بھید کون جانے؟ انہوں نے جگنو کو پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا۔ یاسمین تو جاتی ہی نہیں تھی یہاں سے۔ جب بھی خالدہ جانے کا سوچتی تو یاسمین دھواں دھار رونے لگتی کہ مجھے نہیں جانا خالہ جان، امی کو روکیں، مجھے ابھی نہیں جانا۔ اور یوں پورے 3 ماہ گزر ہی جاتے تھے، اور آج اس کا دل نہیں چاہا کہ خالہ کو ملنے ہی آ جاتی۔ شکوہ خود بخود ان کے لبوں پر آ گیا تھا۔ خالدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن خالہ تو ہے نا، اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ بس
بابا جانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ وہ ضرور آتی۔ چلیں اگلی بار میں خود لے کر آؤں گا ان کو، آپ دل میلا نہ کریں نانو جان۔ جگنو نے بات سنبھالتے ہوئے دھیرے سے کہا، آپا سمجھدار ہیں امی جان، وہ کباب میں ہڈی کیوں بنتی؟ بڑی ممانی بھنڈی بنا رہی تھیں اور ساتھ میں ساس صاحبہ کی باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ بھابھی میں گوشت چڑھا آئی ہوں، اگر آپ ہنڈیاں بنانا چاہیں تو بنا لیجئے گا ورنہ میں بنا لوں گی، اور بھنڈی گوشت کے ساتھ چاول بوائل کر لیں گے اور ساتھ میں بگھاری دال بنا لیں گے اور سبز دھنیے اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ آم کی میٹھی چٹنی بھی بنا لیں گے اور میٹھے میں آئس کریم منگوا لیں گے۔ ٹھیک رہے گا نا؟ ہے تو ٹھیک، پھر بھی جانیہ سے بھی پوچھ لو، جگنو کی پسند کی کوئی اور ڈش ہو تو وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ جگنو جوان جو ان کے قریب ہی بیٹھا تھا ان کی بات سن کر بولا، نہیں ممانی جان، مزید کچھ نہیں، اتنا تکلف مت کیجیے، بھنڈی گوشت بنا لیں یا پھر دال بوائل کر لیں اور ساتھ میں بگھاری پتلی دال بنا لیں، بس یہی کافی ہے۔ جگنو نے رسان سے انہیں کہا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے اتنا تکلف کریں۔ ارے بیٹا یہ بات نہیں، تم کون سا روز روز آؤ گے، اور جانیہ کے علاوہ ہے ہی کون جو آئے گا اور اس طرح اس کی خدمت خاطر کی جائے گی۔ تم دونوں سر آنکھوں پر جم آؤ۔ بڑی ممانی نے بہت بھاؤ سے بات کی تھی، انہوں نے دل سے کہا تھا، ان کے لفظوں سے محبت جھلک رہی تھی۔ جگنو خاموش رہا، ویسے بھی وہ بہت کم گو اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، ہاں بس جانیہ سے ہی بے تکلف اور دل کھول کر باتیں کر لیتا تھا۔ وہ اس کی دوست بھی تھی اور محبوب بیوی بھی۔ جانیہ کے سامنے اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، وہ خود حیران ہوتا تھا کہ وہ اتنا بھی بول سکتا ہے۔ بس وہ ہر بات جانیہ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور جانیہ کو سب کچھ بتا کر اس کا من ہلکا ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی سناتا تھا، اسی طرح وہ جانیہ کی بھی ہر بات بہت دلچسپی سے اور توجہ سے سنتا تھا۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ تم کون سا روز روز آؤ گے، جب آپ ایسے کہیں گی تو سننے والا کیوں آئے گا؟ جگنو کی جگہ جانیہ نے کہا تھا، مگر اس کا لہجہ شرارت اور محبت سے بھرپور تھا۔ تم آنے کی ہمت کرو ورنہ روزانہ 13 گھنٹے کا سفر کرنے کی کمر ہمت باندھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چھوٹی ممانی نے بھی حصہ لیا، مسکراہٹ ان کے چہرے کا تاتا کیے ہوئے تھی۔ ہم پاگل ہیں کیا جو روزانہ 13 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئیں گے، ہمیں جتنے دن رہنا ہے وہ پروگرام بنا کر آئیں گے، اور ابھی بھی آپ یاد رکھیں ہم نہیں جانے والے، جتنے دن میرا دل چاہے گا رہوں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ ارے بھولی جانیہ، یہ تو محاورہ تھا اور حقیقت میں تھوڑی کہا تھا، یہ محاورہ بھی نہ کبھی کبھی وقت اور جگہ پر فٹ نہیں آتے، مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جانیہ نے بڑی ممانی کی بات کا جواب دیتے ہوئے جگنو کو دیکھا اور پھر سے نانو جان کے پاؤں دبانے لگی۔ ہم بھی محاورے کے زمرے میں آتے ہیں کیا؟ جگنو جو سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا مگر ممانی جان کی بات کے جواب میں کھو گیا۔ جگنو بیٹا، تم لوگ تو ہماری جان ہو، یوں ہی تو اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں نہیں سونپا، آخر کچھ تو ہے نا تم میں۔ چھوٹی ممانی نے بھی حصہ لیا۔ یوں باتوں کے دوران ہی نانو جان نے یاسمین بیگم کے بچپن کی بات چھیڑی۔ یاسمین بچپن میں بہت شرارتی تھی، اور بچپن کا دور وہ ہوتا ہے کہ ذرا سی چیز کا لالچ بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یاسمین بھی ایسی ہی تھی۔ یاسمین کے بال بہت لمبے تھے، اپنی عمر سے زیادہ ہی بڑے تھے۔ یاسمین اور ناصر کی آپس میں شرط لگ گئی، اگر تم اپنے بال کٹوا دو تو جو کہو گی وہ خواہش پوری کروں گا تمہاری۔ سچ مچ بولو نا؟ وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ تم یہ بتاؤ کیا لوگی؟ میں؟ اس نے آنکھیں بند کر کے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر لبوں کو بھینچتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے بولی، چاکلیٹس۔ اور؟ ناصر نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ سیاہ لمبے بالوں کی پونی کسی ناگن کی طرح پشت پر لہرائی تھی۔ اور اس بات پر عمل کب ہوگا؟ جب آپ چاکلیٹس لانے کا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آج ہی آ جائیں گی شام تک۔ تو پھر میں بھی وعدہ خلافی کرنے والی نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کٹنگ کس سے کرائے گی، مگر میں تو کوئی اس کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، پھر کہاں جائے؟ اور اس نے آخری حل نکال ہی لیا تھا۔
اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور ساتھ والی خالہ کے یہاں پہنچی۔ خالہ آپ میرے ساتھ بازار چلیں۔ ساجدہ خالہ نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر پارلر چلی جاؤں اور اپنے بالوں کی کٹنگ کرا آؤں، کیونکہ گرمی بہت ہے، ذرا ہلکے ہو جائیں گے تو گرمی کم لگے گی۔ کیوں، کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ صبح تک تو گھر پر ہی تھیں مگر اب نہیں ہیں، انہیں اچانک میکے جانا پڑ گیا ہے اور اب شام تک ہی آئیں گی۔ لیکن ساجدہ خالہ نے آپ کا ہی کہا ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کبھی آپ سے جھوٹ یا مذاق کیا ہے میں نے؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، کبھی ایسا کیا تو نہیں تم نے؟ تو پھر یقین کرے نا میرا۔ کر لیا یقین۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی کٹنگ کروانی ہے؟ بس چھوٹے کرانے ہیں، کیسے بھی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو آؤ میں کاٹ دوں تمہارے بال، باب کٹنگ اچھی لگے گی تمہیں؟ اس سے تو اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ گنجی گردن لیے گھر میں داخل ہوئی تو ماں کی نظریں اس پر پڑی۔ وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی محنت سے بڑھائے تھے تمہارے بال، مگر یہ تم نے کیا کیا؟ گنجی کبوتری بن کر آ گئی ہو، یہ حال کس سے کروا کر آئی ہو؟ وہ دو ہتھڑ اس کی کمر پر رسید کر کے پوچھا۔ اب بھی ساتھ والی خالہ سے۔ خالدہ کے شور کرنے کی آواز پر میں کمرے میں آئی تو میرا ہنس ہنس کر برا حال تھا، اور پھر ناصر اس کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس لے کر آ گیا، لیکن اسے بال کٹ جانے کا کوئی افسوس تھا نہ کوئی دکھ، بس ایک ہی خوشی تھی کہ چاکلیٹس مل گئیں اور وہ اپنی شرط جیت گئی۔ ساجدہ بیگم کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور جگنو کے لبوں پر بھی بڑی مدھر سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ پھر کھانا چنا گیا اور خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس سے اگلے دن وہ جگنو کے ساتھ بازار گئی اور اپنے سسرال والوں کے لیے ڈھیروں تحفے تحائف خریدے، اور پھر اسی شام کو وہ اکاڑا کو خیر باد کہتی ہوئی بھکر کے لیے روانہ ہو گئی۔